مظہر کبریا دلبر مصطفیٰ رہبر اولیاء سید الاوصیاء شاہ نجف نوری صدف چہرہ رب تیری طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے محضر میں سلام پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک بہت ہی بڑے اہم اور ضروری پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ایک بہت بڑا جاہل، مفسد فی الارض، فاسد العقیدہ انسان جس کا نام آصف اشرف جلالی ہے، ابھی سے کافی روز پہلے اس نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی، پھر اس کے بعد اس کی گستاخیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور ابھی سے 3 دن پہلے اس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ایک بہت بڑی گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کے بعد یہ کہتا ہے میں نے یہ جو بات کی ہے تمام شیعوں کے علماء سے میرا چیلنج ہے کہ میری اس بات کا جواب دیں۔ تو میں یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کروں گا، آصف جلالی، ایک نہ ایک دن میری یہ ویڈیو تم تک ضرور پہنچے گی۔ میں تجھے یہ بتا دوں کہ تیری ابھی اتنی علمی قابلیت نہیں ہے، تو اتنا بڑا علامہ نہیں ہے، تو اتنا بڑا فہامہ نہیں ہے کہ تیرے سامنے ہم اپنے بزرگ علماء کو پیش کریں۔ تیری تو ہمت بھی نہیں ہے کہ تو ہمارے بزرگ علماء کے سامنے بیٹھ کر بات بھی کر سکے۔ تجھ جیسے بے مہار انسان کو مہار ڈالنے کے لیے ہم جیسے طالب علم ہی کافی ہیں۔ ناظرین، میں ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ خطبہ نمبر 214 نہج البلاغہ، اس نے ایک عبارت لی ہے اور پوری عبارت کو چھوڑ دی ہے، آدھی عبارت اس نے لی ہے، اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ العیاذ باللہ حضرت علی خطا کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ معصوم نہیں ہے۔ ناظرین، اس عبارت میں اس نے جو خیانت کی ہے، میں سب سے پہلے وہ خیانت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ آپ ناظرین پہ ہوگا آیا کہ اس نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال صحیح ہے یا فاسد اور باطل ہے۔ اس سے پہلے میں وہ خیانت آپ کے سامنے پیش کروں، تمام ناظرین سے، تمام مومنین سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور دیگر مومنین تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیے گا۔ اب وہ عبارت جو اس نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 214 میں سے لے کر اس نے پڑھی، پہلے میں وہ پوری عبارت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس نے جو خیانت کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ۔ یہ مولا نے جملے ہیں جو ارشاد فرمائے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں علی اپنے آپ کو خطا سے بالاتر نہیں سمجھتا، اور میں اپنے فعل میں اپنے آپ کو لغزش سے بھی محفوظ نہیں سمجھتا۔ یہ عبارت اس نے پڑھی ہے، جبکہ عبارت آگے ہے، آگے کیا ہے؟ مگر یہ کہ میرے اللہ نے مجھے ہر خطا سے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اللہ سے پہلے والی عبارت لی جس میں مولا نے یہ ارشاد فرمایا میں اپنے آپ کو خطا سے اور محفوظ نہیں سمجھتا، اور اپنے فعل کو لغزش سے بھی محفوظ نہیں سمجھتا، صرف اتنی عبارت کو لیا، اگلی عبارت کو چھوڑ دیا جس میں مولا خود فرما رہے ہیں کہ مگر یہ کہ میرے خدا نے مجھے ہر قسم کی خطا سے محفوظ رکھا ہے، چونکہ وہ میرا مالک ہے اور میرے اوپر زیادہ اختیار، مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ اب آدھی عبارت لے کے اس نے جو استدلال کیا ہے اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں میں العیاذ باللہ خطا کر سکتا ہوں، لہٰذا وہ معصوم نہیں ہے۔ سوال، اس نے جو عبارت آدھی پیش کر کے جو استدلال کیا ہے، آیا وہ استدلال صحیح ہے
یا فاسد ہے، باطل ہے؟ تو میں یہ کہوں گا اس نے جو آدھی عبارت لے کر استدلال کیا ہے، یہ استدلال سراسر فاسد بھی ہے، یہ استدلال باطل بھی ہے، اور ہم اپنی اس بات کا ثبوت قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو استدلال اس بدبخت نے کیا ہے وہ کس قدر فاسد اور باطل ہے۔ پہلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 53۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، یہ جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں بے عین ہی جس طرح مولا کی اس عبارت کا، خطبے کے اس جملے کا مفہوم ہے نا، قرآن مجید کی یہ 2 آیات بھی بالکل اسی مفہوم کی طرح ہیں، اور ادھر بھی لفظ الا آیا ہے، ادھر بھی الا آیا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ جو نفس امارہ ہے، یہ جو نفس ہے انسان کو برائی پہ اکساتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ مگر یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے، اور وہ مجھ پہ رحم کرتا ہے، اور وہ مجھ پہ رحم کر رہا ہے، اس نے مجھے خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا خدا، میرا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اگر ہم آدھی آیت کو لیں، آدھی آیت کو لیں، اللہ سے پہلے جو آدھی آیت ہے اس کو لے لیں، اور اس سے ہم یہ استدلال کریں کہ حضرت یوسف کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی صفائی نہیں پیش کرتا، اور یہ جو نفس ہے انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ صرف اتنی عبارت ہم لے لیں اور اس عبارت سے العیاذ باللہ یہ استدلال کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام العیاذ باللہ خطا کار ہیں، لہذا وہ معصوم نہیں ہیں۔ کیا یہ آدھی عبارت کو لے کر جو استدلال کیا جائے گا آپ اسے قبول کریں گے؟ آپ کہیں گے حضور آپ نے بات نامکمل کی ہے، بات ادھوری کی ہے، آیت کو کمپلیٹ کریں۔ اور جب آپ آیت کو کمپلیٹ کریں گے اس سے جو مفہوم نکلے گا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ بالکل فاسد اور باطل ہے۔ حضرت یوسف خطا نہیں کر سکتے اور وہ معصوم ہیں۔ اگلی آیت پیش کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے اندھیروں میں جب اپنے خدا کو پکارا تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا، کیا پکارا؟ اللہ الہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر یہ کہ پروردگارہ تو پاک ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے، میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب اگر یہاں پہ رک کر یوں استدلال کیا جائے، صرف اللہ سے پہلے عبارت لے لی جائے آدھی اور یوں استدلال کیا جائے، حضرت یونس نے تاریکیوں میں پکارا، کیا؟ اللہ الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر صرف اتنی عبارت لے لی جائے، آیت کے اگلے حصے کو نہ پڑھا جائے، اتنی آیت کو، آدھی آیت کو عکس کر کے یہ استدلال کیا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات کر کے خطا کی ہے، لہٰذا وہ معصوم نہیں ہے، آپ اس استدلال کو قبول کریں گے؟ یقیناً آپ اس استدلال کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے جناب یہ استدلال غلط ہے، آپ آیت کو کمپلیٹ کریں، اللہ کے بعد والا حصہ پڑھیں۔ جب آپ اللہ کے بعد والا حصہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو استدلال آپ نے کیا ہے یہ 100% باطل اور فاسد ہے، لہذا حضرت یونس علیہ السلام خطا نہیں کر سکتے اور وہ اللہ کے معصوم نبی ہیں۔ یہاں پہ رک کر میں ایک بہت بڑی بات کرنا چاہوں گا، اور بالخصوص میرا یہ خطاب آصف جلالی کو ہے۔ آصف جلالی ذرا میری ایک بات سن، اگر آدھی آیت کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی
غیر عصمت ہونے پر، ان کے غیر معصوم ہونے پر یہ استدلال کیا جائے تو سب کہیں گے یہ استدلال غلط ہے۔ اگر آدھی آیت کو لے کر یہ استدلال کیا جائے، العیاذ باللہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو جملے کہے، لہٰذا ان جملوں کی بنا پر العیاذ باللہ حضرت یونس غیر معصوم نہیں ہے۔ اگر آدھی آیت کو لے کر حضرت یوسف کی غیر معصوم ہونے پر، حضرت یونس کے غیر معصوم ہونے پر استدلال کیا جائے تو تو بھی کہے گا کہ یہ استدلال غلط ہے۔ سارے لوگ کہیں گے، سب علماء کہیں گے، سب شعور رکھنے والے کہیں گے جناب یہ استدلال غلط ہے، چونکہ آپ نے آدھی آیت پڑھ کے یہ استدلال کیا ہے۔ تو میں کہوں گا اگر آدھی آیت پڑھ کر یہ استدلال غلط ہے تو مولا امیر علیہ السلام کی عبارت کی وہ آدھا جملہ لے کر تم نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ تم نے اللہ سے پہلے والی عبارت لی اور اس سے یہ ثابت کر دیا العیاذ باللہ کہ حضرت علی خطا کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ معصوم نہیں ہے۔ اگر قرآن میں آدھی آیت سے استدلال غلط ہے تو مولا علی علیہ السلام کی اس خطبے کے اس جملے سے جس کو تم نے آدھا لیا ہے اس کے ذریعے تو اگر مولا کی عصمت کے اوپر یہ استدلال کرے کہ وہ چونکہ خطا کر سکتے ہیں لہٰذا وہ معصوم نہیں ہے تو پھر تیرا بھی یہ استدلال غلط ہے، فاسد ہے، باطل ہے۔ اور اگلی بات یہ کروں گا یہ کہ اگر حضرت یونس یہ فرما دیں جیسا کہ آیت مجیدہ میں موجود ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں، یا حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں درگزر نہ کیا، معاف نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا حضرت آدم کا یہ کہنا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ جو نفس ہے یہ برائی پر ابھارتا ہے، میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، کیا ان تینوں نبیوں کے اس طرح کے جملے کہنے سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے؟ تینوں انبیاء کے اس طرح کے جملے کہنا کیا اس بات پر دلیل بن سکتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے؟ آپ کہیں گے مولانا اگرچہ انبیاء نے یہ جملے کہے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی عصمت پہ فرق نہیں آتا، وہ معصوم رہیں گے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے آصف جلالی، اب میں تجھے کیا کہوں، تو کتنا بڑا جاہل ہے۔ یعنی ان الفاظ کی موجودگی میں اگر انبیاء کی عصمت پہ فرق نہیں پڑتا تو مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں اپنے آپ کو خطا سے محفوظ نہیں سمجھتا، اتنا کہہ دینے سے مولا علی علیہ السلام کی عصمت پہ بھی فرق نہیں پڑتا، وہ معصوم ہیں اور معصوم رہیں گے۔ اب کیا کہے گا آصف جلالی؟ تو نبی اس طرح کا جملہ کہیں تو آپ کہیں گے معصوم ہے، کوئی عرض نہیں ہے، اس سے ان کی عصمت کو نقصان نہیں پہنچتا، عصمت پہ فرق نہیں آتا، تو پھر مولا علی علیہ السلام کا یہ جملہ بھی فرما دینا اس سے ان کی عصمت کو بھی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی معصوم ہیں اور معصوم رہیں گے۔ اور اگلی دلیل جو تجھے میں پیش کرنا چاہوں گا آصف جلالی، ذرا غور سے اس سے ملاحظہ کرنا، میں تجھے کہوں تو کیا کہوں، تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ تجھے تو قاعدہ استثناء کا بھی نہیں پتا۔ ذرا مولا علی علیہ السلام کے اس خطبے کا جو جملہ ہے ذرا اس کو ملاحظہ تو کر، اس میں دیکھ اس میں حرف استثناء آیا ہے، حرف استثناء الا آیا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے ناظرین کے لیے بات کو آسان کرنے کے لیے اس کو بڑے سادہ انداز میں پیش کروں گا۔ جہاں بھی لفظ حرف الا آئے قانون یہ ہوتا ہے الا سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، الا کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، ان دونوں جملوں کو ملا کر آپ مفہوم نکال سکتے ہیں، اس سے نتیجہ لے سکتے ہیں۔ الا سے پہلے والے جملے کو فقط اسی جملے کو لے کر آپ استدلال اور دلیل قائم نہیں کر سکتے،
اگر آپ ایسا کریں گے تو ادبیات کے قوانین کے مطابق یہ غلط، فاسد اور باطل ہے۔ تو نے تو قاعدہ استثناء کی بھی تجھے آشنائی نہیں ہے کہ تو نے الا سے پہلے والی عبارت اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لیا ہے اور ایک نتیجہ پیش کر دیا ہے۔ جس بندے کو مبادیات کا نہ پتا ہو، بنیادی قوانین کا نہ پتا ہو، پتہ نہیں کس جاہل نے اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی ہے۔ کس نے تجھے بنایا ڈاکٹر؟ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا 6 مہینے پڑھنے والا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے استثناء کیا ہوتا ہے۔ تجھے ڈاکٹر بننے کے بعد بھی نہیں پتا چلا کہ اللہ سے پہلے والی عبارت لے کے استدلال نہیں کرتے، پوری عبارت پڑھ کے پھر دلیل قائم کرتے ہیں۔ تیری کتنی بڑی جہالت، تو کتنا بڑا احمق انسان ہے، یہ آج ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے جو 3 انداز میں تمہیں دلائل پیش کیے ہیں، میرے خیال میں تیرا منہ بند کرنے کے لیے اور تجھے سمجھانے کے لیے یہ جواب کافی ہو جائے گا۔ یہاں پہ رک کے میں ایک اور بات کروں گا اپنے بزرگ علماء سے کہ وہ ہمیں ہدایت فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اتحاد بین المسلمین کا خیال رکھنا ہے۔ یقیناً ہم اتحاد بین المسلمین کے حامی بھی ہیں اور ہم عملی طور پر اسے انجام بھی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، لیکن ایسی کیا مصلحت کہ ایک بندہ مسلسل توہین اہل بیت کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی اس کو جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کا منہ بند نہ کرے۔ کبھی جناب فاطمہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی مولا کائنات کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کیا ان کا منہ نہ بند کیا جائے؟ ہاں، سن لیں، آئندہ جب یہ گستاخی کریں گے ہم جواب دیں گے۔ بلکہ میں اپنی وزارت عظمیٰ اور انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اس ملعون کو لگام دے اور 295 کے تحت اس کے خلاف FIR کاٹی جائے، اسے پابند سلاسل کیا جائے اور اسے ایسی سزا دی جائے کہ اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تاکہ آئندہ کسی بدبخت میں یہ جرت نہ ہو کہ وہ اہل بیت کی توہین کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اہل سنت علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ اسے لگام دیں، اسے پٹا ڈالیں۔ یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کی۔ اب آصف جلالی تجھے بالکل آخری وارننگ، بالکل آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ اب اگر تو نے خاندان اہل بیت کے خلاف کچھ کہا یا اہل بیت کی توہین کی یا کوئی ایسی گفتگو کی تو ایک بات یاد رکھنا، پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم تاریخ اسلام میں موجود کچھ چہروں کی حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ اگر تو نے اپنی اس توہین کا سلسلہ جاری رکھا تو ہم بھی کچھ لوگوں کے چہرے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، تاریخ اسلام سے ہم کچھ کردار اٹھائیں گے اور ان کو لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، پھر اگر آپ کی چیخیں نکلیں یا آپ اس پہ شور مچائیں تو آپ کی چیخیں اور شور قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر یاد رکھنا، اگر تو نے اپنی توہین کا سلسلہ، توہین اہل بیت کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر ہم بھی ان لوگوں کے نام بتائیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بلندی کی طرف چڑھتے چلے جا رہے تھے، جبکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا اور تم مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم ان لوگوں کے نام بتائیں گے جن کو قرآن نے یہ کہا اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پہ بلند نہ کرو۔ پھر ہم ان لوگوں کے نام بتائیں گے جنہیں رسول خدا اپنی محفل سے اٹھا دیا کرتے تھے۔ پھر ہم ان لوگوں کے نام بتائیں گے جنہیں طہارت کے بنیادی مسائل بھی معلوم نہیں تھے۔ پھر ہم ان لوگوں کے نام بتائیں گے کہ جب مولا علی علیہ السلام ان کے پاس قرآن مجید لے کے آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد، اور فرمایا یہ جو قرآن سارا اکٹھا کر کے میں تمہارے پاس لے آیا ہوں یہ وہی قرآن ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوا تھا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، یا علی ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم ان کے بھی نام بتائیں گے
ہاں پھر ساتھ ساتھ ہم ان کے بھی نام بتائیں گے کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تو آؤ تمہیں میں ہدایت کا ایک پیمانہ، ایک معیار دے جاؤں، اگر تم نے اس معیار کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کچھ لوگ بولے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو آصف جلالی اب جو بھی گفتگو کرنا اور جو تو نے بغض علی کا جو اظہار کرنا ہے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، پھر ہم بھی بہت سارے نام بتائیں گے اور ضرور بتائیں گے۔ اور آصف جلالی انہی جملوں کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ تو نے اتنی بڑی زبان درازی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کی، اس زبان درازی سے پہلے تھوڑا تو سوچ لیا ہوتا، تھوڑا تو خیال کر لیا ہوتا کہ میں نے کس ہستی کی توہین کی ہے۔ تجھے یاد ہے جب بھی تمہارے بزرگوں کو علمی مشکلات پیش آتی تھی تو ان مشکلات کا حل پیش کرنے کے لیے ہر وقت مولا علی علیہ السلام وہاں موجود ہوتے تھے، اور جب بزرگان کی علمی مشکلات کو حل کرتے تھے تو ان کے دہن سے یہ جملے نکلتے تھے، لولا علی جن لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ خود تو خیال کرتا جو علی تیرے بزرگوں کو علمی مشکلات ان کو حل کر کے دے رہا ہے اور ان کے مشکلات سے نکال رہا ہے، تو نے اس کی شان میں گستاخی کر دی، تھوڑا بھی نہیں سوچا۔ اور آصف جلالی ایک اور بات سنتا چلا جا، ابھی میں سوائق محرقہ کی ایک حدیث آپ ناظرین کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ایک نتیجہ آپ ناظرین کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ کتاب سوائق محرقہ صفحہ نمبر 126، اس کے اندر 2 روایتیں موجود ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ 6 افراد پر مشتمل جو شورا تھی، شورا، مولا علی نے اس شورا میں کھڑے ہو کر ان کو اللہ کی قسم دے کر کچھ جملے کہے۔ میں سارے جملے تو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، ان میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام شورا میں موجود افراد سے کہتے ہیں، انشدکم باللہ حل فیکم احد قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت قسیم الجنت والنار یوم القیامت غیری قالوا اللہم لا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں شورا کے لوگوں سے، بتاؤ کیا میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے؟ کیا میرے علاوہ کوئی ہے جس کے بارے میں یہ کہا ہو؟ تو شورا کے 6 افراد نے مل کے کہا، قالوا اللہم لا، یا علی آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، فقط آپ ہی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ 2 لائنیں چھوڑ کر تیسری لائن کے اوپر اسی صفحہ نمبر پہ اگلی روایت حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجوازا، کہ کوئی بندہ اس وقت تک پلے صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ اب سوائق محرقہ کے مطابق جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے حضرت علی، میرے مولا علی، اور پلے صراط کا ٹکٹ دینے والے میرے مولا علی۔ آصف جلالی اب میرا تجھ سے ایک سوال ہے، اور اگر تم میں ہمت ہوئی تو اس سوال کا جواب ضرور دینا، میں انتظار کروں گا کہ تیرے بزرگان کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں ہلاکت سے بچنے کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ اب بتا
تو کہاں جائے گا؟ آپ بتا تو کہاں جائے گا؟ تو نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے دنیا میں ہلاکت خرید لی، اور بغض علی جو تیرے سینے کے اندر ہے اس کی موجودگی میں حضرت علی علیہ السلام تجھے جنت کا ٹکٹ دیں گے نہیں۔ اب بتا کون سی جگہ بچے گی جہاں تو جائے گا؟ دنیا میں ہلاکت، آخرت میں تجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب ایک ہی مقام بچتا ہے کہ جہاں تو جا سکتا ہے، اس کا نام ہے جہنم۔ مجھے لگتا ہے یہ جہنم ہی تیرا مقدر بنے گی، اور جو تیرے سینے میں بغض علی ہے اس بغض علی کا حق بھی یہی ہے کہ تجھے جہنم ملے۔ اب سوائے کے مورکہ کی موجودگی میں یہ ثابت ہو گیا کہ قسیم النار والجنہ بھی مولا علی ہیں اور ٹکٹ دینے والے بھی علی ہیں۔ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب ہے۔ تو اب تیرے پاس ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ تو جہنم میں جا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا، مجھے لگتا ہے اس شاعر نے یہ شعر آصف جلالی تیرے جیسے بدبخت کے لیے ہی کہا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے ہر جا علی موجود ہے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔